آج کا سوال جو ہے وہ غالب کے بارے میں ہے. اس سے پہلے ہم میر پہ کچھ بات کر چکے ہیں, غالب پہ بھی بالواسطہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن آج ایک نقطہ غالب کی شاعری کا ایسا ہے جس پر بلا واسطہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی, تو میں حاضر ہوا ہوں جناب کے پاس. غالب نے کہا سر کہ میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. جی یعنی وہ گلشن جو ابھی کھلا نہیں, جی اس کا بلبل ہوں. اور یہ بلبل والا استعارہ بھی دور سے آتا ہے, یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک اونچا دہاں کا, ایک بلبل ہے کہ ہے محور ترنم اب تک. جی تو یہ چلتا رہا. بلبل گان در فروش. جی ہاں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ غالب نے وہ کون سا چمن ہے یا کون سا گلشن ہے جو ناآفریدہ تھا, اور غالب خود کو جس کا بلبل کہتا ہے. اچھا, یہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ یہ زمین جو ہے وہ گرمی ہے نشاط تصور سے نغمہ سنج شاید. جی جی یہ سودا سے چلتی ہے, جی جی جس میں پھر یہ کہتا ہے کہ میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. جی پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد, ڈرتا ہوں آدمی سے, ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ. مردم گزیدہ. تو یہ اس زمانے کی غزل ہے جب غالب اسد تھا. گویا ابھی بیدل کے اس میں ہے مشہور, تو وہ ہے طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت. لیکن وہ جب کہتے ہیں نا گرملے حضرت بیدل کا خط لوح مدار, اسد آئینہ پرواز معانی مانگے. مجھے رنگ بہاری جادی بیدل پسند ہے. ہاں, ہمیں رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا. تو یہ جو اس کا مقطع ہے آپ حیران ہوں گے, اس میں سوائے لفظ غالب کے اس کا اپنا یہ شعر نہیں ہے. ٹھیک, پہلے تو اس پہ بات کر لینا. چلیں. یہ صاحب کا ہے چن سگ گزیدہ کنے آرد بے آب دید, آئینہ می گزد من آدم گزیدہ رہا. اچھا, غالب کے اس شعر کو جاننے کے لیے, ویسے تو سامنے کا شعر جیسے آپ نے تشریح فرما دی, سامنے کی جس پر ہم سب متفق ہوتے ہیں اور جس کو پوسٹ ماڈرنزم نہیں مانتا, جو میں کہتا ہوں کہ ہر متن کا ایک معنی ایسا ہوتا ہے جس پر سارے متفق ہوتے ہیں. مثلا آپ نے یہ کہا کہ وہ گلشن جو ابھی پیدا نہیں ہوا میں اس کا بلبل, ہاں, اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں انکار کر. یہ تو ہے ہی نا, ابتدائی معنی ہے. وہ یہ جانتا تھا اقبال کی طرح, اور اقبال کو اس کی یہی ادا پسند تھی. جب وہ اقبال یہ کہتا ہے نا نسیمی از حجاز آیت کے نویا, سرود رفت باز آیت کے نویا, سرآمد روزگار ان فقیر دیگر دانائی راز آیت کے نویا. تو یا کہتے ہیں سوئے قطار می کا شم ناقہ بی زمام رہا. تو غالب اقبال اپنا سارا تاثر اس سے لیتا ہے, اور فارسی دانی جو ہے اس زمانے کے اشرافیہ کی, وہ فارسی زبان تھی اشرافیہ کی. اور اگر آپ سچ پوچھیں تو غالب آتشی کیفیت کا شاعر ہوتے ہوئے بھی اشرافیہ کا شاعر ہے. ٹھیک ہے, میرے نزدیک اس شعر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے نغمے اور میرے زمزمے ہیں, جو یہ وہ گلشن جس کا میں ایک پنچھی ہوں اور جس کو ابھی پیدا ہونا ہے, میں اس کا وہ ہوں, بلبل ہوں, پنچھی ہوں. اور یہ میرے زمزمے اس باغ کی نوید ہے. ٹھیک ہے, ان کے تصور میں جی. اچھا,
یہ بات ایک اور جگہ غالب نے ایک اور طرح کی کہ کوکبم را در عدم با اوج قبولی بوده است شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہد شد، کہ میرے شعر کی شہرت میرے بعد ہوگی. یہ تعلی جو غالب نے کی میں اندلی بے گلشن نا آفریدہ ہوں، اور یہ تعلی جو ہے وہ ایک حد تک سچ بھی ہے کہ غالب جیسا شاعر جو بڑی مشکل سے اس اسلوب تک پہنچا ہے جو غالب کا اسلوب ہے، اسد کو ترک کر کے غالب کو. اب تو باہر بندہ جانتا ہے 24 سال کی عمر تک اس نے اپنا اردو دیوان مکمل کر لیا. اس کا امیلیہ جو جی وہ آیا اور بڑا کام ہے ارشی صاحب کا اور کالی داس گپتا رضا کا، اور اس سے بھی بہتر کام ہے مفتی صدر الدین آزردہ اور شیفتہ کا، جنہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہٹا دی. یہ جو میں نے بات کی تھی نا پہلے آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں کہ یہ مومل گوئی بھی اس کا بھی شکار رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور موجودہ دیوان میں بھی بہت سارا مال ایسا ہے. یہ بڑی قابل گرفت بات ہے اور بہت لوگ مجھے پکڑ لیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ بات میں نے آزاد سے سیکھی ہے. لیکن میرے خیال ہے نہیں پکڑیں گے کیونکہ آج کل تو مومل گوئی کا فیکشن ہے. جی اچھی آج جو خود یہ ہو وہ نہیں، وہ خود ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر بہتان باندھنا یہ ہمارا وتیرہ ہے. اچھا، اس نے کہا کہ آتے ہی ایسا دہل بجایا کہ جس کو سمجھ آیا اس سے بھی اور جس کو نہیں سمجھ آیا اس سے بھی داد دی. اچھا، سارے گنگ ہو گئے. تو غالب کا ایک شعر ہے جس سے پورے ایک شاعر کا اسلوب نکلا تھا. ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئے. ایک ذیلی سا غالب کا لہجہ ہے جو ہمارے ایک بہت بڑے شاعر کا بنیادی لہجہ ہے. اس لیے وہ متاثر، اس لیے اس نے اس پر نظم لکھی، اور وہ اقبال ہے. ظاہر ہے یہ پورا اسلوب اقبال کا اسلوب ہے، یعنی اس سے مہمیز پا کے ایک نیا کام. تو ہوتا ہے ایک بڑا شاعر آنے والوں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اچھے عمدہ اور بڑے شاعروں کے. اور جو بڑا کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لوہارے کا، کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ لیا اور پھر بنا کے لے اڑا، وہ جیسے غالب لے اڑا. تو یہ شعر جو میں نے ترجمہ آپ کو سنایا، اس ترجمے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ سرقہ ہے. اس زمانے میں تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی نا، بلکہ اب بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو آپ اس کو سرقہ یا توارد یا اس طرح چوری تو ہرگز نہیں کہہ سکتے. وہ تو کچھ لوگوں نے کیا، اعلان کر دو تو اچھی بات ہے. فیض صاحب نے تو وابین تک نہیں لگائے، اردو میں سے ہی لے کے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. شاعر کو محقق تو نہیں ہے نا. جی، لیکن محقق اور ناقد اور قاموسی پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. آپ وہ دیکھیں غالب کے خود غالب کے سلسلے سے جب اس نے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ کبھی بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ سرقہ والے معاملے پہ بھی. بات یہ ہے کہ جس شاعر سے غالب نے اٹھایا ہے پہلے تو وہ شاعر یہ ثابت کرے نا کہ یہ اس کا اپنا مضمون تھا اور اس نے کسی سے نہیں اٹھایا تھا. جی جی، پھر تو یہ ہم کہیں کہ بھئی غالب نے وہاں سے اٹھا لیا. یہ اگر اس نے بھی کہیں اور سے لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ایک روایت ہے جو آگے چلتی ہے. موضوعات 3 ہیں. جی.
اب 400 سال بعد وہ شاعر آ کے کیا بیچارہ کرے، ہاں جس نے یہ بات کی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب پہلے تو یہ ثابت کیا جائے نا کہ وہ اس کا اپنا مضمون تھا جس کو غالب نے لے لیا۔ جی جی، وہ صاف نہیں ہوتا۔ بات ہے کہ جو کتے کا کاٹا ہوا پانی سے ڈرتا ہے، جی ہاں یہ تو ایک فوک اپنا جی ہاں۔ ہمارا ہے نا، وہ ہے۔